السلام علیکم احباب. دھن کی چادر یہ ناول ہے اور اس ناول کے مصنف ہیں ڈاکٹر اقبال ہاشمانی. اور ڈاکٹر اقبال ہاشمانی جانے پہچانے مصنف ہیں، طبیب ہیں، کالم نگار ہیں، مذہب بھی لکھتے ہیں. اور جب یہ ناول میرے ہاتھوں میں آیا تھا تو میں سوچ رہی تھی یہ ناول کیسا ہوگا، کیا یہ ناول کے تقاضوں پر پورا اترے گا اور کیا یہ مجھے پسند بھی آئے گا. یہ تقریباً ماشاءاللہ 500 صفحات پر تقریباً مشتمل ہے یہ ناول. اور ہم لوگ جب کسی ناول کو پڑھتے ہیں تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، اور کیونکہ ناول لکھنا ایک بڑا کام ہے اور ناول پڑھنا بھی ایک بڑا کام ہے اور پھر گفتگو کرنا بھی بڑا کام ہے. اور خاص طور پر مصروف جب لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن کراچی کے حوالے سے جب کوئی ناول لکھا جاتا ہے تو پھر اس کو پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، اس کی قرأت لازمی ہے. اور ڈاکٹر اقبال بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ناول 1980 کے دہائی کے پس منظر میں شہر کراچی کا آئینہ دار ہے. نہ صرف شہر کراچی کا بلکہ یہ ہر اس شہر کا آئینہ دار ہے جہاں مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں اور جہاں مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، جو کہیں کسی بھی زمین پر کسی بھی مقام پہ وہ شہر ہو سکتے ہیں، اور وہاں کے باسی بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تقریباً ہر بڑے شہر کے. اور اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک محدود ناول ہے، یہ ایک وسیع کینوس کا حامل ناول ہے اور یہ کسی بھی بڑے شہر کے حوالے سے ایک فٹ بیٹھتا ہوا ناول ہے. اس کی کہانی بھی بہت اچھی ہے، واقعات کا تسلسل ہے. جو بات مجھے پسند آئی ناول کی کہ واقعات کا تسلسل ہے، کہیں بھی بوریت نہیں ہوئی ہے. اور جو ناول کا ہیرو ہے شرجیل، اس کی سوچ، اور جب وہ شہر میں پہنچا ہے تو جو شہر میں اس نے دیکھا ہے وہ سب کچھ ایک خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی آسان زبان میں بیان کرتے چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس کی کہانی اور لوگوں کے مزاج، مختلف لوگوں کا برتاؤ، اور اصلی چہروں پر لوگ نقلی چہرے کیسے سجاتے ہیں ناول میں، وہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور بظاہر لوگ خوش اخلاق، نیک، ایماندار اور پرخلوص دکھائی دیتے ہیں، لیکن دھوکہ دہی، بے ایمانی، بد اخلاقی، ظلم و ستم اور دولت کی ہوس بھی ناول میں دکھائی گئی ہے. ناول کا جو کردار ہے، جس کو ہم تمثیلی کردار بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا نام شرجیل ہے. تو شرجیل جو ہے وہ اس خوبصورت شہر کے عشق میں مبتلا ہے، مگر شہر پر ہلکی سی دھن چھائی رہتی ہے. اس کو جاننے کا تجسس رہتا ہے، یہ شرجیل کے خوابوں کا شہر ہے، تو اس کو جاننے کا تجسس رہتا ہے کہ یہ دھن کیوں چھائی رہتی ہے، کیونکہ شہر کا حسن گہرایا ہوا لگتا ہے اس دھن کی وجہ سے. اسی لیے وہ شہر میں آتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے. تو جب وہ شہر میں آتا ہے تو اس کو بہت پرخلوص لوگ بھی ملتے ہیں، اور پھر جرائم پیشہ لوگوں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، کاروباری حضرات سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ اپنی خفتہ صلاحیتوں سے ان سے نبرد آزما ہوتا ہے اور نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شرجیل ایک بہت اچھا اور مثبت انسان دکھایا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو اسی کردار کے نگاری کی ہے وہ ایک بہت مثبت طریقے سے کی ہے. تو وہی اس کے کردار کی خوبی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا ایسی ہی ہو جائے، لیکن دنیا تو دنیا ہے، دنیا کہاں ایسی ہوتی ہے جیسی ہم چاہتے ہیں. تو شرجیل ایک ایماندار اور ایک سپر ہیرو ہے میرے نزدیک، تو جو اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال کرنا جانتا ہے. ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو خدا کی عطا کردہ ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کا اچھا استعمال جو ہے وہی انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچاتا ہے. تو یہ ناول قسط وار بھی شائع ہوتا رہا ہے اور بہت معروف ہوا، مقبول ہوا. اور جو ڈاکٹر صاحب نے ابتدائیہ لکھا ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی. رقم تراز ہیں دور سے وہ شہر بہت خوبصورت نظر آتا تھا، رنگ برنگے دلکش گھر جا بجا بکھرے، اطلسی و نقرئی گنبد اور فلک بوس مینار، ان کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض پرشکو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں جن کی کھڑکیوں کے صاف و شفاف شیشوں سے ہمہ وقت رنگ و نور کا سیلاب امڑتا رہتا. جب دن کے وقت دھوپ پڑتی تو پورا شہر آئینے کی طرح جگمگا اٹھتا اور چاندنی راتوں میں کسی نگینے کی طرح دمکنے لگتا. کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے! لیکن نہ جانے کیوں اس حسین اور خوبصورت شہر پر ہر وقت دھن کی ہلکی سی چادر تنی رہتی تھی. گرمی ہو یا سردی یا پھر ساون کی بہار، کوہرے کی ایک ہلکی سی تہ شہر کے اوپر چھائی رہتی تھی. وہ جب بھی کبھی دور سے اس حسین و دلکش
شہر کو دیکھتا اس کا دل اس کی جانب کھنچتا چلا جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ کسی طرح شہر میں پہنچ جائے، اس کی گلیوں میں ہمکتی زندگی کو، اس کی رانائیوں کو خوب جی بھر کر دیکھے، وہاں بسنے والے لوگوں سے مل کر ان کا حال جانے، انہیں قریب سے دیکھے، پرکھے اور محسوس کرے۔ مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی سر اٹھانے لگتا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ دور سے خوبصورت نظر آنے والا یہ شہر اندر سے اتنا ہی مکروہ ہے، اس میں بسنے والے لوگ بھی بہت برے ہیں۔ کیا واقعی وہاں کے لوگ مرد ظالم اور بددیانت ہیں اور وہاں کی عورتیں حسین اور بے وفا ہیں؟ شرجیل سوچتا رہتا، اور جب وہ شہر میں آیا، شہر میں اجنبی سے ناول کا آغاز ہوا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ واقعات کو بیان کیا گیا ہے، تسلسل کے ساتھ۔ جب شرجیل نے ملازمت شروع کی تو اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہوئے، جب کاروبار کرنا چاہا تو اس کو کن کن مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا، وہ سب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی چابک دستی کے ساتھ بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ اور مصنف کی گرفت ہے زبان و بیان پر، یہ بھی ایک ناول کی خوبی ہے۔ اور جو شرجیل کردار ہے وہ فیمنسٹ بھی ہے، اس کی جو خواتین کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے اور خواتین کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہے، ایک باب ہے پورا شادی بیاہ کے حوالے سے، خواتین کی عمر اور شادیوں کے حوالے سے، اور جو ہمارے سماج میں مسائل ہیں، خانگی مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ تو بڑی اچھی گفتگو شرجیل نے کی ہے، بار بار وہ گفتگو میرے ذہن میں گونجتی رہی، مجھے بہت پسند آئی وہ گفتگو۔ تو ایک بڑی سچائی کے ساتھ شرجیل سچا کردار ہے، اس نے بڑی سچائی کے ساتھ اپنے فیمنسٹ ہونے کو بھی ظاہر کیا ہے، اور وہ عورتوں کے حقوق کا حامی ہے۔ ناول میں کردار ہیں جو دو نسائی کردار ہیں، بہت سارے کردار ہیں ویسے تو، جو نمایاں کردار ہیں روبینہ اور ناہید، ان کے ساتھ شرجیل کا برتاؤ بہت اچھا ہے، اور رویہ اس کا خواتین کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا بہت اچھا رویہ رکھتا ہے، بہت اچھی سوچ رکھتا ہے۔ شرجیل معاشرے میں جو پیچیدگیاں ہیں عورت و مرد کے حوالے سے، جن کا ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، تو شرجیل نے ان پہ پیچیدگیوں پر بھی بات کی ہے، اور بظاہر گفتگو میں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں ڈاکٹر صاحب وہ ان تمام مسائل و باتیں لکھتے چلے گئے، جو شرجیل مختلف لوگوں سے ملتا ہے شہر میں، اور جو گفتگو کرتا ہے اس کے حوالے سے۔ اور وہ لڑکی، ناول کا ایک باب ہے پورا وہ لڑکی، اور بہت دلچسپ باب مجھے لگا وہ، اور مزہ آیا پڑھنے میں۔ ناول پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے، ایک ہم ناول اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ذہنی تفریح بھی ملے اور ساتھ کچھ مقصدیت ہو ناول میں، تو مقصدیت ہے ایک بڑے شہر کی کہانی، ایک بڑے شہر کا ماجرا جو بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کسی بھی بڑے شہر پر فٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو کراچی کے پس منظر میں ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ کراچی ہماری محبت ہے، کراچی ہمارا عشق ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا عشق بھی کراچی ہے، تو ہم عشق کے تناظر میں، کراچی کے تناظر میں اس ناول کو دیکھتے ہیں۔ اور دھن کی چادر، گو کہ ناول کا اختتام تھوڑا سا اداس کر دینے والا ہے، کیونکہ شرجیل شہر سے چلا جاتا ہے۔ کسی بھی بڑے شہر کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو کہانیوں میں ضرور لکھنا چاہیے، اور یہ ناول شہر کراچی کی عکاسی کرتا ہے، اور کسی بھی بڑے شہر میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا سد باب بھی ہونا چاہیے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ شہری کا بھی فرض ہے، ہر شہری کا فرض ہے، چاہے وہ نوکری کرتا ہے اس شہر میں، سرکاری نوکری کرتا ہے یا غیر سرکاری نوکری کرتا ہے۔ جیسے جرائم پیشہ افراد کا ذکر ہے اور پولیس کا ذکر ہے، تو بڑے شہروں میں جرائم ہوتے ہیں ہر جگہ دنیا میں، لیکن اپنے شہر کو بچانے کے لیے جرائم کا خاتمہ کس طرح کرنا چاہیے، یہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو ناول میں ان کا بھی ذکر ہے کہ کہاں کہاں کوتاہی کرتے ہیں قانونی ادارے بھی، اور کہاں کہاں خود انسان شہری بھی اپنے فرض سے کوتاہی برت رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی شہر کو اچھا رکھنے کے لیے اور کسی بھی شہر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے فرائض کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ ناول پڑھ کے ایک دفعہ پھر میرے ذہن میں یہی بات راسخ ہو گئی، پہلے سے معلوم ہے لیکن پھر راسخ ہو گئی کہ ہم اپنے شہر کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی، اور جو لوگ رہتے ہیں شہر میں، جو لوگ سرکاری طور پر ذمہ دار ہیں، ان کو تو بہت زیادہ اپنے فرض کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے شہر کو اچھا رکھ سکیں اور شرجیل کی طرح ہی اچھا سوچ سکیں۔ اور اس ناول کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا، انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا ناول لکھا۔ تو بڑے شہر کی یہ کہانی پڑھنے کے لیے ناول
ضرور منگوائیے. بڑے شہر کی بڑی کہانی، بڑا کردار، شرجیل. اور ناشر ہیں یعنی پبلشر گرافکس ان. اور ملنے کا پتہ میں ٹیلی فون نمبر درج کر دوں گی. دھن کی چادر. یہ مختصر سا تعارف تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.